إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صحیح مسلم کتاب الوصیہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں اور میری باتوں کو سننے والے پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، میں آپ لوگوں کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں، دعائے کلمات سناتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، امن و امان، امن و شانتی آپ کے اوپر نازل ہو. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری حاضری قبول فرما لے اور ہمیں قیامت کے روز شرف قبولیت سے نوازے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جب جب ہمارے اندر تبدیلی واقع ہوئی، جب جب ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہوا، تب تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہبری کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو نزول فرمایا. ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو. خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب کو پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دعائے تکریمہ تلاوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث پڑھی ہے. اس تناظر میں آج کی تقریر کا عنوان ہے عمل صالح کی اہمیت. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات بولنے اور ہم تمام لوگوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اس دنیا میں
جتنی بھی لوگ ہیں اس دنیا میں، جتنی بھی لوگ ابھی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک کی خواہش ہے کہ اسے خوشگوار زندگی مل جائے۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کی زندگی سے ٹینشن ختم ہو جائے۔ ہر انسان کی خواہش یہ ہے کہ اسے سکون والی زندگی ملے، اور خصوصی طور پر جو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی دلچسپی مذہب سے ہے، انہیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے جنت مل جائے، وہ جہنم سے بچ جائے، انہیں سورگ پراپت ہو جائے اور نرگ سے مکتی ہو جائے، انہیں پیراڈائز میں، انہیں ہیون میں انٹر کر دیا جائے، داخل کر دیا جائے، اور نرگ سے، جہنم سے اسے بچا لیا جائے۔ ہر انسان کی خواہش ہے، ہر انسان کی، خصوصی طور پر ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں چلے جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ در حقیقت یہی کامیابی کی علامت ہے۔ دنیا میں لوگ جو ہے بہت ساری چیزوں میں اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ کسی کے پاس دولت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، کسی کے پاس جائیداد ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، کسی کے پاس زمین و جائیداد ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، کسی کے پاس بزنس ہے، کاروباری ہے۔ ہر اعتبار سے وہ آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ کوئی کہتا ہے بزنس کے لحاظ سے کہتا ہے، کوئی ابھی اپنی کھیتی باڑی کے لحاظ سے کہتا ہے، کوئی اپنے جاب سے کہتا ہے، یعنی ہر انسان کہتا ہے، جو آدمی اپنے کاروبار میں منہمک ہے وہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ کیا کامیابی کی علامت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 کے اندر کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہم لوگوں کو کہ کامیاب انسان وہی ہے جو جنت میں چلے جائے، اور ناکام انسان وہ ہے جو جہنم میں چلا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ دو چیز، بنیادی دو چیز، ایمان، عمل صالح۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے، اگر آپ کے پاس توحید ہے، صحیح عقیدہ ہے، اور عمل صالح ہے، نیک عمل ہے، تو آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ العصر سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3 تک پڑھیے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے صبر کی تلقین کی۔ دیکھا آپ نے، اس دنیا میں کامیابی کا معیار 4 لوگوں کو کہا ہے، ان میں سے 2 کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح۔ آ گیا، ایمان اور عمل صالح ہے تو ہم اور آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے عمل صالح کی۔ اچھا سمجھتے ہیں تھوڑا سا عمل کے بارے میں کہ عمل کا مطلب کیا ہے۔ عمل کا مطلب ہے عمل الشیء باستمرار، کسی بھی چیز کو، کسی بھی کام کو کنٹینیو یعنی لگاتار کرنے کا نام عمل ہے۔ ٹو ڈو اینی تھنگ کنٹینیوسلی، کسی بھی چیز کو لگاتار کنٹینیو کرتے رہنے کا نام عمل ہے۔ کتنی بات سمجھ میں آ گیا ہم لوگوں کو؟ صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح کب ہوتا ہے؟ کوئی بھی عمل جو ہے نیک کب ہوتا ہے، صالح کب ہوتا ہے؟ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر عمل ہے اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ صالح ہو جائے، نیک ہو جائے، تو اس کے لیے جو ہے 4 شرط بتائی گئی ہے۔ 4 شرط پر جو ہے وہ عمل جو ہے صالح کہلائے گا۔ کیا ہے وہ؟ العمل الصالح التابع لکتاب اللہ وسنت رسول وهو ثابت على ایمانہ الى الموت، کہ عمل صالح جو ہے اگر وہ عمل قرآن سے ثابت ہے، اگر وہ عمل قرآن میں لکھا ہوا ہے تو وہ عمل صالح ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے دوسری چیز، اگر وہ عمل حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے،
تو وہ عمل صالح ہے، اور اگر وہ اس کے پاس ایمان ہے تو اس کے پاس عمل صالح ہے، اور وہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے وہ عمل صالح ہے۔ مطلب کوئی بھی آدمی عمل صالح کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، تو پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ اس کے پاس ایمان ہو۔ ایمان کے بغیر آپ نیک عمل کتنوں کریں گے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، تو ایمان ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ قرآن سے وہ عمل جو ہم کریں گے وہ قرآن سے ثابت ہونا چاہیے، قرآن میں لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز، وہ عمل جو ہم کریں گے وہ حدیث سے ثابت ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ عمل جو کر رہا ہے مرتے دم تک وہ ایمان پر قائم ہو۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شرک کے کام کرتے ہیں، بدعت کے کام کرتے ہیں، غلط کام کر لیتے ہیں، برا عمل کر لیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، مرتے دم تک وہ ایمان پر قائم ہو، اسی کو ہم کہیں گے عمل صالح۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہم لوگوں کو، عمل کا مطلب اور عمل صالح کا مطلب۔ میرے بھائیوں، در حقیقت ہماری زندگی کا مقصد ہی عمل صالح ہے، نیک عمل کرنا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے۔ آپ غور کیجیے، آپ پنکھا کا ہم دیکھ رہے ہیں نا، پنکھا کا مقصد کیا ہے؟ ہوا دے۔ اگر ہوا نہ دے تو کیا کریں گے؟ ایک کہاں سے لے کے آ گیا، اس کو ہٹاؤ، اس کو بھگاؤ، دوسرا نیا والا پنکھا لے کے آؤ۔ تو پنکھا کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہوا دے۔ بلب کا مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ وہ جلے۔ اگر نہ جلے تو، اندھیرا رہ جائے تو کون مرا ہوا بلب لے کے آ گئے ہیں، اس کو ہٹاؤ، نیا بلب لے کے آؤ۔ بورڈ کا مقصد کیا ہے؟ وہ پھٹا ہوا بورڈ ادھر دیکھ رہے ہیں اس بار، تو کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ کون مرا ہوا پھٹا ہوا جو ہے بورڈ ہے، اس کو کب ہم ہٹائیں گے؟ تو کیا ہے کہ وہ پھٹا ہوا بورڈ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نیا آ جائے تاکہ کسی کو دقت نہ ہو جائے۔ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں تمام کے تمام چیزوں کا مقصد ہے۔ موبائل کو لے لیجیے، موبائل کا مقصد کیا ہے کہ اس سے ہم فون سے بات کریں، سب کچھ کریں۔ اگر موبائل ہینگ کرنا شروع کر دے تب کیا کریں گے؟ اس کو پھینک دیں گے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کا ایک مقصد ہے۔ کیا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کا مقصد نہیں ہے؟ جی مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ ملک، سورہ نمبر 67، آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانے اللہ تبارک و تعالیٰ، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے، ایگزام لے، پریچھا لے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کیا، نیک عمل کیا ہے۔ یعنی ہماری زندگی کا مقصد، ہماری زندگی کا ٹارگٹ، ہماری زندگی کا پرپس، ہماری زندگی کا مقصد نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ در حقیقت نیک عمل کرنے والے ہی جنت میں جائیں گے۔ قرآن میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہاں عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ نحل، سورہ نمبر 16، آیت نمبر 97 کے اندر، 97 کے اندر، من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو بھی مرد اور جو بھی عورت نیک عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر و انثى، جو بھی مرد اور جو بھی عورت نیک عمل کرے، وہ مومن، اور وہ ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے، تو کیا کریں گے ہم؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بہترین زندگی دیں گے، خوشگوار زندگی دیں گے۔ اگر آپ کو امن چاہیے، اگر آپ کو سکون چاہیے، اگر آپ کو طمانینت چاہیے، اگر آپ کو اپنی زندگی میں ٹینشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے عمل صالح کیجیے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے خوشگوار زندگی دیں گے، بہتر زندگی دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اسے آخرت میں جنت میں اس کے بہتر عمل کرنے کی وجہ سے ہم بہترین اجر دیں گے، بہترین بدلہ دیں گے۔ دیکھا آپ نے؟ تو عمل صالح ضروری ہے۔ اگر آپ کو خوشگوار زندگی چاہیے، اگر آپ کو سکون کی زندگی چاہیے، اگر آپ کو جنت چاہیے، اگر آپ کو جہنم سے مکتی چاہیے، قبر کے عذاب سے مکتی چاہیے، قیامت کو ہولناک سے بچنا ہے، تو عمل صالح کرنا ضروری ہے۔ اچھا، عمل کیا فائدہ دیتا ہے؟ مرتے دم تک جنت میں جب تک ہم چلے نہ جائیں
तब तक वो अमल काम करता है, वो अमल हमारा साथ देता है। एक नबी के वसल्लम की हदीस आती है, सही मुस्लिम किताबुल ज़ुहद की रिवायत, कि यतबउल मय्यित सलासतुन, कि मैयत को, जो आदमी मर जाता है, उसके साथ 3 चीज़ें जाती है। जो आदमी मर जाता है तो मैयत, मुर्दार आदमी, मरे हुए आदमी के पीछे 3 चीज़ें जाती है। क्या चीज़ें? वो क्या चीज़ें हैं? मालहु व अहलहु, उसका माल जाता है और उसका अहल अयाल जाते हैं, उसके जो अपने रिश्तेदार हैं वो जाते हैं। वो अमल हो, और उसका अमल जाता है। फयरजिहु अमलु फयरजिहु मालु व अहलहु, तो क्या होता है कि उसका माल भी लौट आता है। अब दफन कर दिए, उस आदमी को दफन कर दिए तो उसका माल भी लौट आता है और उसका अहल अयाल भी लौट आता है। वयबका अमलहु, और उसका अमल ठहरा रहता है। तो क्या होगा? वो आदमी जब कब्र में जाएगा तो अमल ही के बारे में सवाल किया जाएगा। क़यामत में जो है अमल ही के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर नेक अमल है तो आदमी जन्नत में जाएगा, और अगर उसका बुरा अमल है तो वो जहन्नम में जाएगा। तो अमल उसका साथ जाएगा। समझ ले, हमारा अपने अकाउंट में, अपने नेकी के अकाउंट में हमने क्या बचा रखा है, वो हमारे अमल जाएंगे और नेक अमल जाएंगे। अगर हमने अमल किया, बुरा अमल किया है, जहन्नम में जाएंगे, और अगर हमने नेक अमल किया तो जन्नत में जाएंगे। लेकिन अमल तो जाएगा ना। अच्छा, नेक अमल करेंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर हमारी औलाद, अगर हमने अपने बच्चे को नेक बना दिया है, साले बना दिया है, तो वो बच्चा और नेक बच्चा का जितनी नेकी है वो तमाम के तमाम नेकी हमें मिलेगी। यानी मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मैंने उसको नेक बना दिया, अच्छा बना दिया है, तो नमाज़ पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अमल कर रहा है, नेक अमल कर रहा है ना, उसकी जितनी नेकी मिलेगी उससे हमें उतनी, और हमें भी मिलेगी। लेकिन उसकी कमी में, उसकी नेकी में कमी नहीं आएगी। जितनी नेकी उसे मिलेगी उतनी नेकी हमें मिलेगी। दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस, सही मुस्लिम किताबुल वसीया, हदीस नंबर 1631, 1631 की रिवायत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युन्तफ़अ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल करने का दरवाज़ा ख़त्म हो जाता है। लेकिन 3 चीज़ें हैं जिसे मरने के बाद भी सवाब मिलती रहती है। क्या है? पहली चीज़ सदका जारिया, दूसरी चीज़ क्या है? इल्म, जो इल्म छोड़ा है, और वालिदिन सालिहिन यदऊ लहु, नेक औलाद छोड़ा है जो उसके लिए दुआ करे। तो अगर आपको ज़िंदगी में, अगर आपको मरने के बाद सुकून चाहिए, जन्नत चाहिए, तो अपने बच्चे को नेक बनाइए। देखा आपने, मरने के बाद भी काम देता है। आइए हम थोड़ा सा कुछ अमाल पर जायज़ा लेते हैं कि जन्नत में ले जाने वाले नेक अमाल क्या क्या हैं। 10 चीज़ें हैं, जल्दी बात ख़त्म करेंगे। पहली चीज़ क्या है? मस्जिद की तामीर में हम हिस्सा लें। अगर हम मस्जिद की तामीर कर रहे हैं, या कोई भी आदमी चंदा करने के लिए आ रहा है, या कहीं से आ रहा है, अगर वो कह रहा है कि मस्जिद बनानी है, मस्जिद की तामीर करनी है, तो हमें मस्जिद बनाने में साथ देना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि मन बना मस्जिदन यब्तगी बिवजहिल्लाह बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए किसी भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बना देगा। एक अमल हो गया। दूसरा अमल कि 5 वक्त नमाज में, 5 वक्त की नमाज में 12 रकात जो सुन्नतें हैं वो अदा करें, हम लोग पाबंदी करें। जैसे मान लीजिए फजर के वक्त जो है, जब हम फ़र्ज नमाज़ पढ़ते हैं उससे 2 रकात, उससे पहले 2 रकात है, तो फजर से पहले 2 रकात पढ़ें। ज़ोहर से पहले 4 रकात, 2 और 4 6, और फर्ज के बाद 2, 2 4 6 2 8। इस तरीके से असर में तो नहीं है, मगरिब के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, तो 8 और 2 10, और इशा के बाद, इशा की नमाज के बाद 2 रकात, 12 रकात हो गया। तो अगर हम पाबंदी से 12 रकात का एहतमाम करते हैं तो इंशाअल्लाह हमारे लिए जन्नत में घर बन जाएगा। दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन सल्ला सिनतई अशरत रकातन बुनिया लहु बैतन फिल जन्नह, जो आदमी 12 रकात का एहतमाम करता है वो उस आदमी के लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर बना देगा। हम तो नमाज ही नहीं पढ़ते, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो ज़रूरी है कि जितने लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो ख़ास तौर पर एहतमाम करें, जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हैं नमाज़ पढ़ने के ये एहतमाम करें, नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें, नियत करें, असर शुरू कर दें। तीसरी चीज़ क्या है कि असर की नमाज से पहले 4 रकात का एहतमाम करें। अगर हम असर की नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं और 15 मिनट का फासला होता है, तो 15 मिनट के फासले में हम लोग बैठे ना रहें। क्या करें? असर की नमाज से पहले 4 रकात हम पढ़ें।
جو آدمی عصر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا جاتا ہے۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من حافظ علی 4 رکعات قبل العصر بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو آدمی عصر سے پہلے، عصر کے فرض نماز سے پہلے 4 رکعت کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا جاتا ہے۔ چوتھا عمل کہ سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 4 آیت ہے۔ تو جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص کا اہتمام کرتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت بنا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من قرأ سورۃ الاخلاص 10 مرات بنی له بیتا فی الجنہ، جو آدمی سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا جاتا ہے۔ 5ویں چیز کہ جو آدمی سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے بلکہ معاف کر دے، اسی طریقے سے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا زعیم ببیت فی روض الجنہ من ترک المیراء ان کان محقہ، کہ سچا ہونے کے باوجود جو آدمی جھگڑا چھوڑ دیتا میں اسے جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس طریقے سے ایک اور حدیث آتی ہے کہ وہ بھی بیت فی وسط الجنہ من ترک الکذب، میں اسے جنت کے بیچ میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں جو آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اس طریقے سے آگے بڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بھی بیت فی اعلی الجنہ من حسن الخلق، کہ میں اسے اعلیٰ جنت، اونچی جنت، میں اسے اونچی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں جس آدمی کا اخلاق اچھا ہے۔ اچھا اخلاق مطلب میرے بھائی جو جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ بڑے جو بھائی ہیں ان کی ادب کریں، ان سے صحیح سے پیش آئیں۔ اگر آپ کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا بھائی آیا ہے، آپ کرسی سے کھڑے ہو جائیں، یعنی بڑے مچھیاں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے آدمی جو ہے چھوٹے پر شفقت کرے، مہربانی کرے، ہاں ماں باپ کے ساتھ صحیح سے بات کرے، صحیح سے پیش آئے، اچھی باتیں کرے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2-4 عمل کے بعد بات ختم کریں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جو آدمی بازار میں جاتا ہے اور بازار جانے سے پہلے جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکی اور 10 لاکھ گناہ اور 10 لاکھ درجہ بلند کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کتب اللہ لہ الف حسنہ ومحا عنہ الف سیئہ ورفع لہ الف درجہ، کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جو آدمی یہ کلمہ پڑھتا ہے بازار جانے سے پہلے یا اسے گھر میں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکی لکھ دیتا ہے اور 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 10 لاکھ درجے بلند کر دیتا ہے۔ آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکفنوا لی بست اکفن لکم بالجنہ، کہ تم لوگ مجھے 6 چیز کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا ہے وہ چیز؟ کہ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی تم بات کرو سچ بولو، جھوٹ نہیں بولو، جب بھی بات کرو سچ بولو۔ اور کہا کہ اوفوا اذا عاہدتم، جب بھی وعدہ کرو تو وعدہ کو پورا کرو، وعدہ خلافی نہیں کرو۔ اور آگے فرمایا کہ اپنی امانت کی حفاظت کرو، اگر آپ کو لوگوں نے اگر امانت دی ہے تو امانت کی حفاظت کریں، امانت میں جو ہے بالکل گڈ موڈ نہ کریں، امانت جو لیا ہوا ہے اس کو جو ہے ہڑپ نہ لیں بلکہ امانت کا خیال رکھیں۔ اور وغضوا ابصارکم، جب بھی ہم دیکھیں تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ دنیا میں بہت سارے فتنے ہیں، بہت ساری حرام چیزیں ہیں، جب بھی ہم دیکھیں اگر حرام چیز دیکھ رہے ہیں نظر نیچے کر لیں، جب بھی اگر غلط چیز دیکھ رہے ہیں، غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، غلط عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، غلط چیزوں میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے، جب بھی ہم غلط چیز دیکھیں اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں۔ تو جو آدمی ایسا کرتا ہے اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ چند اعمال ہے، اگر ہم اس کو اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہم جنت کا مستحق ہو جائیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو بات میں نے کہی ہے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، جتنے بھی لوگ یہاں پہ حاضر ہیں تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا میں سن رہے ہیں انہیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔